السلام علیکم ناظرین، اس قسط کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں آگ کے سار کے سامنے عثمان صاحب اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور تلوار کا رخ صوفیہ کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم نے میری بیٹی کو رہا نہ کیا تو لوکاس ایک دم سے کہتا ہے، تم شرطیں رکھنے کی حالت میں نہیں اور نہ ہی دمکانے کی حالت میں ہو عثمان۔ صوفیہ کہتی ہے، عثمان تمہارے لیے کماندار لوکاس کی بات سننا ہی بہتر رہے گا، میرے خنجر کی نوک پر کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جسے تم کھونا نہیں چاہو گے۔ صوفیہ کو دیکھتے ہوئے عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب البائی نے ان سے کہا تھا، ہمارے 22 بھائی بسنگر کو شہید کرنے والی کماندار لوکاس کے قلعے میں آنے والی ایک مہمان ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک خاتون ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جس کا البائی نے ذکر کیا تھا۔ بیگم پوچھتی ہے، اب ہم کیا کریں گے عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب صوفیہ سے پوچھتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے، ہم اس پر بات کریں گے عثمان، تھوڑا صبر کرو۔ پھر لوکاس کہتا ہے، تمہارے پیاروں کے لیے ہم ایک سودا کریں گے۔ عثمان صاحب صوفیہ سے پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ سوغوت میں آگے بڑھتے ہوئے ہولوفیرا گونچا سے کہتی ہے، کیا ہمیں فاطمہ کی حفاظت پر مامور باجیان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا؟ کیا انہوں نے ان سب کو بھی اغوا کر لیا؟ گونچا کہتی ہے، میں نہیں جانتی ہولوفیرا۔ خون کے نشانات دیکھتے ہوئے الجن آگے بڑھتی ہے اور جا کر ایک صندوق کھول دیتی ہے جس میں خواتین کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ الجن کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے، وہ یہاں ہیں، وہ یہاں ہیں، انہوں نے انہیں مار ڈالا۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا اور ہولوفیرا وہاں آتی ہیں اور یہ منظر دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ گونچا ایک دم سے صندوق بند کر دیتی ہے اور قسمت سے کہتی ہے، جنازے کے لیے ان کی لاشیں چھپ کر لے جاؤ، انہیں قبیلے لے کر جانا ہے۔ الجن پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، فاطمہ کس حال میں ہوگی، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اسی لمحے ہزار بھی وہاں پہ آتی ہے اور گونجا کے روکنے کے باوجود صندوق کھول کر دیکھتی ہے، پھر روتے ہوئے کہتی ہے، وہ شیطان ہیں، وہ شیطان ہیں، وہ سروجا کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ، ابھی تو وہ بہت چھوٹے ہیں۔ وہ چیخنے چلانے رونے دونے لگ جاتی ہے۔ گونجا اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتی ہے، ہزار خاتون برائے کرم چپ کر جائیں، ہمیں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میں آپ کا درد سمجھتی ہوں، لیکن عثمان صاحب کی بچی اغوا ہونے کے بارے میں بات چیت پھیلے گی تو لوگ ریاست کی کمزوری کے بارے میں سوچیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں بہن۔ ہولوفیرا خواتین سے کہتی ہے، ہزار خاتون کو کہیں پرسکون جگہ پر لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین انہیں لے جاتی ہیں۔ آگ کے سار کے باہر بالا خاتون فاطمہ سے کہتی ہے، میری بیٹی ہمت رکھو، کچھ برا نہیں ہوگا۔ تو صوفیہ کہتی ہے، قریب آؤ عثمان تاکہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ سکو، کسی بھی کوشش کے نتیجے میں تمہاری بیٹی ماری جائے گی۔ عثمان صاحب ایک بار پھر پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ جواباً لوکاس کہتا ہے، جتنا اب تک میں جانتا ہوں یہ ترکوں کی سب سے بے رحم دشمن ہے، وہ یہاں میری طاقت میں اضافہ کرنے آئی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، اس کے علاوہ وہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں تمہارے جاسوسوں کی انگلیوں سے بھرا ہوا صندوق بھیجا تھا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اپنا ماسک اتارو اور چہرہ دکھاؤ۔ جواب میں صوفیہ کہتی ہے، تم میرا چہرہ تبھی دیکھ سکتے ہو جب تم میری جان لے سکو گے۔ جواب عثمان صاحب کہتے ہیں، جب میں تمہیں ماروں گا اور تمہاری لاش اٹھاؤں گا تب ہر کوئی تمہارا چہرہ دیکھے گا۔ ابھی بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہے؟ تو لوکاس کہتا ہے، فی الحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم محاصرہ ختم کر دو، ورنہ تمہاری بیٹی اور نوجوان سردار زادے مارے جائیں گے۔ صوفیہ فاطمہ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے تو وہ کہتی ہے، بابا میں اب یہاں مرنے کو تیار ہوں، برائے مہربانی کبھی بھی مجھے بچانے کے لیے اپنی فتح سے دستبردار مت ہوئیے گا۔ یوسف بھی کہتا ہے، میں بھی مرنے کو تیار ہوں عثمان صاحب۔ سروجا بھی یہی الفاظ دہراتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ میں نے محاصرہ روک دیا، کیا تم انہیں مجھے واپس دے دو گے؟ صوفیہ کہتی ہے، لوکاس کیا ہم عثمان سے صرف یہ واحد چیز لیں گے؟ تو لوکاس کہتا ہے، ہرگز نہیں، اگر میرا بچہ ہوتا میں اس کے لیے پوری دنیا دے دیتا۔ دیکھتے ہیں عثمان کیا کرے گا اور اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہے یا نہیں۔ ادھر سردار کا رسے سرداران کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے، ہم نے اس دن کے لیے بہت صبر کیا اور عثمان کی بغاوت کو برداشت کیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے سپاہی ہلاک ہوں، لیکن اب جو کچھ ہم نے بدلے میں دیکھا ہے وہ غلط ہے۔ ایک سردار کہتا ہے، تو اسے سزا دیں سردار۔ سردار کا رسے کہتا ہے، ہم دیں گے، ریاست کو اس کے قد سے طاقت نہیں ملتی، طاقت تو سزا سے ملتی ہے جو وہ باغیوں کو دیتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کا رسے تلوار میز پر دے مارتا ہے اور مزید کہتا ہے، ہم ان کا سر جھکا دیں گے اور گھٹنے زمین پر ٹکا دیں گے جیسے وہ چاہیں گے، میری فوج تیار رہے گی، اب جنگ کا وقت ہے۔ اس لیے میں سانجار وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، لوکاس اور وہ خاتون عثمان صاحب کی بیٹی فاطمہ کو لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کا رسے باقی سرداران کو بھیج دیتا ہے اور سانجار سے کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسے ہوا؟ تو سانجار کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے یہ سب کیا ہے۔ عثمان صاحب کی بیٹی کے علاوہ بیگم خاتون کا بھائی یوسف اور بیحان بے کا بیٹا سروجا بھی اغوا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سردار کا رسے کہتا ہے، وہ خاتون بڑی چھپی رستم نکلی، عثمان اس سب کا سبب تمہارا تکبر ہے۔ اگر تم نے میری بات سنی ہوتی تو اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوتا، میں لوکاس کے کھیل کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، یا تو میں اس سب سے باہر رہوں گا یا میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک زخمی بھیڑیا بدلہ لینے واپس ضرور آتا ہے سانجار، اب یہ بھیڑیے کو نکالنے کا وقت ہے، عثمان کو نکالنے کا وقت ہے۔ ادھر صوفیہ کہتی ہے، عثمان میرے خیال میں لوکاس ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ایک باپ ہو جو بیٹی کی خاطر دنیا کو ترک کر دو گے۔ محاصرہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کافی صدران ہیں، لیکن تمہاری بیٹی یہ تمہارے دل کا ٹکڑا ہے عثمان، اب اس کے لیے تم اپنی قوم کے دل کا ایک ٹکڑا
بدلہ سوغوت ہمیں دو گے؟ کیا تم اس کے لیے ایسا کر سکتے ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں تم لوگ کون ہو میری قوم کی سرزمین کا ٹکڑا مانگنے والے؟ یہ دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے لوکاس کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے بابا ہرگز نہیں، ان شیطانوں کے سامنے ہرگز نہ جھکیے گا۔ صوفیہ کہتی ہے تمہاری بیٹی موت کی طرف بھاگ رہی ہے عثمان، تم اس کی بات مت سنو اور سوغوت سے اپنے سپاہیوں اور عوام کو نکال دو اور سوغوت ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے بچے تمہیں کل شہر کے چوک پر ملیں گے۔ لوکاس کہتا ہے عثمان ہم بہت مصروف ہیں، اسے مت بھولنا، کل سوغوت شہر کے چوک پر، بالکل مت بھولنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس چلا جاتا ہے۔ فاطمہ، یوسف اور سروجا کو بھی پیچھے کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون گھٹنوں کے بل گر جاتی ہے تو علاؤدین آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتا ہے۔ قلعے کے اندر لوکاس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ اس کے پاس آتے ہوئے ماسک اتار دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا لوکاس کہ میں عثمان کی شہرک کاٹ دوں گی۔ تو لوکاس کہتا ہے وہ ابھی صرف اپنا دماغ کھو رہا ہے، لیکن جب وہ سوغوت کو دے گا پھر وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ نیچے آنے والا سروجا ان سے کہتا ہے ابلیس تمہیں کیا لگتا ہے کہ عثمان سردار تمہیں اس سے بھاگنے دیں گے؟ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے تم سب کے سب مر جاؤ گے۔ صوفیہ بھی زنجیر سروجا کے گلے میں ڈال کر اسے دبوچ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے نہ کرو نہ کرو، انہیں جانے دو۔ تو صوفیہ کہتی ہے تمہاری زندگی اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ اب کہاں ہے تمہارا سردار عثمان؟ تم کس کی خوراک تلے ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف صوفیہ پہ تھوک دیتا ہے تو لوکاس اس پہ بھی ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ یوسف کی آنکھوں پر زنجیر ڈال کر اسے پوری طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے اور اس سے کہتا ہے اپنی حد جانو، اب تم ایک سردار کے بیٹے نہیں ہو، ابھی تم صرف ایک قیدی ہو۔ تکلیف کی شدت سے یوسف چلا اٹھتا ہے۔ لوکاس سپاہیوں سے کہتا ہے انہیں زندان میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی انہیں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور فاطمہ کو روکتے ہوئے صوفیہ کہتی ہے فاطمہ کو نہ لے کر جاؤ، میرے پاس ایک بہتر منصوبہ ہے۔ لوکاس پوچھتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عثمان بیٹی کے بدلے سوغوت سے دستبردار ہو جائے گا؟ بوکائی کی سب سے قیمتی سرزمین ہے۔ تو صوفیہ کہتی ہے اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی بیٹی کے بدلے میں نہیں ہوگا، وہ اب کبھی اپنی بیٹی مجھ سے نہیں لے سکے گا۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ شدید غصے میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں اور فاطمہ کی شرارتوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر بالا خاتون کے بار بار پکارنے پر آخرکار وہ گھوڑے کو روک کر اتر جاتے ہیں اور چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں۔ بالا خاتون انہیں پکڑتے ہوئے کہتی ہیں میرے سردار رکیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں کیسے رک سکتا ہوں، میں کیسے رک سکتا ہوں بالا، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کافر کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، میں کیسے انتظار کر سکتا ہوں، میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا، میں اس قلعے کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان صاحب کے کندھے پر ہاتھ لگاتے ساتھ ہی بالا خاتون کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ زخمی ہیں تو وہ کہتی ہیں حضور آپ زخمی ہیں، ہمیں خون بہنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں رک جاؤ بالا رک جاؤ، مجھے اپنے زخم کی کوئی پرواہ نہیں، میری بیٹی وہاں ہے، اگر وہ میری بیٹی کو چھوتے ہیں، اگر وہ اسے نقصان پہنچاتے ہیں تو میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں میرے سردار کیا ہم انہیں سوغوت دیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ایک طرف میری فاطمہ اور دوسری طرف جن زمینوں پر ہم نے اپنی ریاست قائم کی ہے سوغوت، یہ دونوں میرے رب کی امانت ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم کیا کریں گے، ہماری بیٹی اس عورت کے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن والی گھنٹی کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔